السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر وائس۔ دوستو، بہت سے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور اماں حوا علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تصدیق صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ مفسرین قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانا اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف پھینک دے۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف پھینک دیا۔ ابلیس شیطان خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نائب ہوگی۔ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ البتہ آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑے رہنے دیا۔ ابلیس شیطان آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی پھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگ کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم طبیعت اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی برائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بت میں پڑے رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے اس میں سے آواز پیدا ہوتی، جس طرح مٹی کے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہو اور ان کا جواب غور سے سننا، وہی تمہارے اور تمہارے اولادوں کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر
60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑے اور خون خرابہ کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون و خرابہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، انبیاء، عابد، شہید، زاہد، عالم اور صالحین پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوری حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ پڑھا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یا رحمک اللہ کہا، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے۔ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اس سے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سجدہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دیا، جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانیں گے میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابن آدم قرآن مجید سے سجدہ کرنے
والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی عزت افزائی کی۔ آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتاؤ ثابت کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسلی کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمانے عالی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازا تو جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسانوں سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہوں میں کر دیا ہے، اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے رب العالمین، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہلا کر رہوں گا سوائے تیرے اس بندوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر شیطان جہاد کی راہ پر اٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لیں گی اور تمہارے مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر دیتے ہیں، جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے
مہلت دینے کے بعد انسانوں کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے کھیلوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان عالی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس جا، ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیرے پیروکار ہوں گے تم سب کی سزا جہنم ہی ہے، جو پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے تو جس بھی اپنے آواز سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنا اور کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے بھی کر لے، اور ان سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکے ہی ہیں۔ بے شک میرے بندے پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تمہارا رب دست قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد کر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم پھر بھی اس سے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ برا بدلہ ہے۔ ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے، تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسانی دشمن کا کیا کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکالنے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھول کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پا لو گے۔ فرمان عالی ہے، ترجمہ، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھول کھانے سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے ان آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی نہ ختم ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھول چکھا تو ان کے جسم پر سے جتنے لباس تھے فوری اتر گئے۔ فرمان عالی ہے، ترجمہ، اور ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارے اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم پیاس لگتی ہے، نہ تمہیں دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم
علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھول کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتبار دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم کھانے پر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہوا عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھول کھا لیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جیسے ہی درخت کا پھول چکھا تو ان کے جتنے لباس جسم پر سے تھے وہ اتر گئے۔ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر آنے لگے۔ فرمانے عالی ہے، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کا پھول کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکال دیا ہے اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی پرزور کوشش کرنا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعائے کلمات ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ پہلی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ دوسرا، غلطی پر شرمندہ ہوئے۔ تیسرا، اپنے نفس کو ملامت کیا۔ چوتھا، فوری توبہ کی۔ پانچواں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولادیں عطا فرمائی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے نبی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر آتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانے کی
قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر ختم ہو گئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے جو کہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنا توحید کا عہد لیا۔ فرمان علی ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے نبی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہی بتاتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد کیا اس لیے ہے کہ تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ داؤد نے ہم سے پہلے ہی تھی اور ہم ان کے بعد کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کی تھی؟ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن ایک سے کہا جائے گا، اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھے سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ہاتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشت سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کی اور قوت دی، بس وہ بھولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑی مصیبت آیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ستاروں، آسمانوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کیا تم قیامت کے دن یہ نہ کہو گے کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کہے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنے کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا
اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قدم کی طرف نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے توحید، رسالت و نبوت سے متعلق عہد۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید، رسالت و نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا اور آپ علیہ السلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے عہد لیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکومت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کی تصدیق کر رہے ہوں تو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی اس عہد سے پھر جاؤ، وہی نافرمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والے کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ تم اپنے اور میرے بھی گناہ لے لو اور پھر تو دوزخوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اس سے قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے تبدیل نکال لیتا۔ پھر وہ بڑے ہی شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے یہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی
لڑکی سے کرو اور دوسرے پیدا ہونے والی لڑکے کی شادی پہلے لڑکی کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسرے مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سب کے اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقاً طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنے ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکرا پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ بکرا قربان کیا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گیہوں اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گیا تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی عقل بھی نہیں رکھ سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی رعایت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ آج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے رواج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رواج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے رواج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بیٹا پھل کی تلاش میں نکل پڑا۔ سامنے سے فرشتہ آتا نظر آیا جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتے نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے بغلِ قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کیا اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی
پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹے، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔